علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب۔ جو نبی کے قریب ہوتے ہیں وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں، جو نبی کے قریب ہوتے ہیں وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں، اور جو سجاتے ہیں درود و سلام کی محفل رب کعبہ کی قسم وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ سب پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بقدر حسنہ و جمالہ و جودہ و نوالہ و فضلہ و کمالہ و قالہ و حالہ و صحبہ و آلہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا حبیب اللہ۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، خاتون و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرات گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید کے ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ قلم کی ایک آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی اے میرے پیارے نبی، بے شک آپ خلق عظیم پر ہیں، آپ کا خلق عظیم ہے۔ ارے جس کو خدا عظیم کہہ دے اس کی عظمت کا کیا کہنا۔ توجہ چاہوں گا، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ساری دنیا کو قلیل کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کل متاع الدنیا قلیل، اے محبوب ان لوگوں کو فرما دو کہ دنیا کا ساز و سامان، یہ دنیا کی رونقیں، یہ خشکیاں اور سمندر، یہ زمین و آسمان کی وسعتیں، یہ سونے اور چاندی کی کانیں، یہ تخت اور تاج، غرض کے جو کچھ تمہیں اس دنیا میں نظر آ رہا یہ تو بالکل تھوڑی سی شے ہے، یہ قلیل ہے۔ دنیا و مافیہ کو اللہ رب العزت نے قلیل کہا، اور جب اپنے نبی کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب تیرا خلق عظیم ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے خلق کو عظیم کہا ہے۔ خلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ ہے، آپ کی ایک صفت مقدسہ ہے، آپ کی لاتعداد صفات میں سے ایک صفت خلق ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت خلق خدا کی نظر میں اتنی عظیم ہے تو آپ کی ساری صفات کا کیا مقام ہوگا۔ تو جس نبی کی ساری صفات اتنی شان والی ہو اس کی ذات کا کیا کہیں۔ حضرات گرامی، تو اس سے یہ مسئلہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اللہ کی نظر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بلند ہے۔ ارے لوگ جس نبی کو اپنے جیسا بشر سمجھتے ہیں، خدا اس کے خلق کو عظیم کہہ رہا ہے۔ ان لوگوں کا نبی کے ساتھ نہیں بلکہ خدا کے ساتھ مقابلہ ہے۔ نبی کو ایک عام بشر کی سطح پر اتار کر اپنی مثل کہنا کہ جی میرے بھی اور نبی میں کیا فرق ہے، میرے بھی دو ہاتھ ہیں، نبی کے بھی دو ہاتھ ہیں، میرے بھی دو پاؤں ہیں، نبی کے بھی دو پاؤں ہیں، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، وہ بھی کھاتا پیتا ہے، وہ بھی ہماری طرح کا ایک بندہ تھا، ایسا کہنا یہ بہت بڑی جسارت اور حماقت ہے۔ تو اے نادان، تو ناقابل ذکر ہے، اور اس نبی مکرم کا تذکرہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان صحیفوں پر کیا، سارا قرآن اس نبی کی شان میں نازل فرمایا، پھر بھی وہ تیرا ہی جیسا بشر ہے۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب میں تیرا خدا ہو کر تیرے خلق کو، محبوب میں تیرا خدا ہو کر تیری بندہ نوازی کو، محبوب میں تیرا خدا ہو کر
تیری مسکراہٹ کو، محبوب میں تیرا خدا ہو کر تیری من بھاتی اداؤں کو عظیم کہہ رہا ہوں۔ جب میں خدا ہو کر تیری تعریف کرتا رہتا ہوں، اب کوئی تیری تعریف کرے نہ کرے تجھے کیا پرواہ۔ حضرات گرامی، اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب توحید و رسالت کی تبلیغ فرماتے، اہل مکہ کو خدا کا پیغام سناتے، تو ولید بن مغیرہ جو بڑا بدنہاد اور بد زبان کافر تھا، اس نے حضور سے کہا انتا مجنون، تو مجنون ہے معاذ اللہ۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر پر، قلب مبارک پر سخت ٹھیس پہنچی، رنجیدہ ہوئے اور دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ، میں تیری توحید اور تیری قرآن کی باتیں کر رہا ہوں تو یہ لوگ مجھے دیوانہ اور مجنون کہتے ہیں۔ جب حضور کے قلب مبارک پر یہ بات ناگوارا گزری تو خدا کو یہ گوارا نہ ہوا کہ کوئی میرے محبوب کا دل دکھائے۔ فوراً اللہ بول اٹھا، محبوب کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ان بدبختوں کے جواب میں تجھے بولنے کی ضرورت ہی نہیں، تیری طرف سے جواب میں دوں گا۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ حضرات گرامی، مفسرین امت نے اس لفظ کی کئی تعویلات فرمائی ہے، اور حضرت علامہ سید شریف جرجانی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ آپ مبارک فرماتے ہیں النون العلم الاجمالی یرود به الدعوات، کہ نون علم اجمالی ہے جس سے مراد دعوات ہے، یعنی انک ہے۔ اب آیت کریمہ کا معنی یہ ہوا نون والقلم وما یسطرون، یعنی مجھے اس قلم اور دعوات کی قسم، یعنی مجھے اس پین اور انک کی قسم جس سے فرشتے لوگوں کی تقدیر لکھتے ہیں، مجھے اس کی قلم اور دعوات کی قسم جس سے لوح محفوظ پر قرآن لکھا گیا، مجھے اس پین اور انک کی قسم جس سے لوح محفوظ پر قرآن لکھا گیا، مجھے اس قلم اور دعوات کی قسم جس سے اے محبوب تیری امت کے علماء قیامت تک دین کی کتابیں لکھتے رہیں گے۔ وما ما انت بنعمت ربک بمجنون، یہ ولید بن مغیرہ جھوٹ بکتا ہے، آپ اپنے رب کے فضل سے ہرگز مجنون نہیں۔ وَإِنَّكَ لَكَ لَأَجْرٌ غَيْرَ مَمْنُونٍ، اے محبوب اس تبلیغ دین پر جو تو انتہائی خوش دلی سے کر رہا ہے، میرے پاس تیرے لیے اتنا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب تیری تو ایک ادا بڑی عظیم ہے، اے محبوب تو خلق عظیم کا مالک ہے، اے محبوب تو صاحب خلق عظیم ہے، اور یہ ولید بن مغیرہ تو ناقابل اتفاق ہے، تجھے آپ کسی نے دیکھنا ہو تو میری نظر سے دیکھے۔ حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، ذرا انداز خداوندی ملاحظہ ہو، رب فرما رہا ہے محبوب تجھے نہ کوئی ولید بن مغیرہ کی نظر سے دیکھے، محبوب تجھے نہ کوئی ابو جہل کی نظر سے دیکھے، اگر تجھے کسی نے دیکھنا ہے تو وہ صدیق اکبر کی نظر سے دیکھے یا خدا کی نظر سے دیکھے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، جب ولید بن مغیرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی، بے ادبی میں ایک لفظ بولا تو اپنے محبوب کی بے ادبی پر رب تبارک و تعالیٰ کو جلال آ گیا۔ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں اور سورہ قلم کی اگلی آیت پڑھیں۔ اللہ رب العزت نے ولید بن مغیرہ کے ایک اعتراض کے جواب میں اس کے 10 عیب بیان فرما دیے۔ اے محبوب جس نے تجھے گالی دی ہے تو فکر نہ کر، اے محبوب جس نے تجھے گالی دی ہے تو غم نہ کر، اب میں جانوں اور وہ جانے، آج سے میرا اور اس کا مقابلہ ہے۔ محبوب سن، وہ خود مجنون ہے، وہ خود ہی گمراہ ہے، وہ حق کو جھٹلانے والا کذاب ہے، وہ جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے، وہ بڑا ہی ذلیل ہے، وہ بڑا ہی طعنہ باز ہے، وہ بڑا ہی چغل خور ہے، وہ نیکی سے روکنے والا سخت گنہگار ہے، وہ تند اور بد مزاج ہے۔ حضرات گرامی، یہ اللہ کا انداز ہے، اور اللہ نے ولید بن مغیرہ کے انہی عیبوں پر اتفاق نہیں کیا، بلکہ 10واں عیب یوں بیان فرمایا اتل بعد ذالک زنیم، محبوب وہ تیرا گستاخ حرامی ہے، محبوب وہ تیرا گستاخ حرام زادہ ہے۔ حضرات گرامی، ہماری زبان میں کسی کو حرامی یا حرام زادہ کہنا
یہ بڑا ثقیل لفظ ہے، اس لفظ کو کوئی برداشت نہیں کرتا. ویسے بھی گالی دینا بہت بری بات ہے، لیکن یہ قرآن کی تعلیم ہے کہ نبی کے بے ادب اور گستاخ کے تردید کرتے ہوئے اس کی عیب بیان کرنا اور گالی دینا یہ ثواب ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو کبھی کبھی ہمارے سنی علماء جذباتی بھی ہو جاتے ہیں. تو ہمارے سامعین میں جو بڑے سنجیدہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بڑے اپ ٹو ڈیٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور دنیاوی طور پر پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر شکن پڑ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو نا جی، یہ مولانا صاحب نے کتنی سخت بات استعمال کر دی، یوں نہیں ہونا چاہیے، کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے. میں کہتا ہوں یہ درست ہے کہ کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے، لیکن قرآن پر بھی عمل کرنا چاہیے کہ نہیں؟ خدا کی سنت کو بھی کبھی تازہ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ معلوم ہوا کہ جس سینے میں محبوب کی غیرت ہو وہ اپنے محبوب کی مخالفت نہیں سن سکتا، اور کبھی کبھی وہ تنگ بھی آ جاتا ہے، اور تنگ آمد برائے جنگ آمد کی کیفیت ہو جاتی ہے تو وہ کبھی وہ محبت وہ الگ جذبات میں بھی آ سکتا ہے اور جذبات میں سخت لفظ بھی کہہ دیتا ہے. حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، بہت اہم بات کر رہا ہوں. ہر بات میں نرمی کرو، ہر بات میں نرمی کرو، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ادبوں سے نرمی نہ کرو. نبی پاک کے بے ادبوں کے عیب بیان کرنا، ان کو سخت جواب دینا، ان کی تردید کرنا یہ خدا کی سنت ہے. اگر نبی پاک کو برا کہے اور کوئی برا کہے اور تم کہو جی ہم بڑے سنجیدہ ہیں، ہم اس کا جواب نہیں دیتے، تو لعنت ہو ایسی محبت پر اور لعنت ہو ایسی سنجیدگی پر جو اپنے محبوب کی بے ادبی برداشت کر جائے. کاش آج سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، پھر میں پوچھتا کہ ان گستاخوں کے ساتھ کون نرمی کرتا ہے. آپ کے سامنے اگر کسی نے ذرا سی بھی بے ادبی کی تو سیدنا فاروق اعظم نے فوراً تلوار نکال لی اور گردن اڑا کر رکھ دی اور کہا کہ سن لو، جو میرے نبی کے بے ادب اور گستاخ ہے، فاروق اس کے متعلق یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ایک سانس کے لیے بھی زمین پر زندہ رہنے کا حقدار ہے. حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، آج یہ دین کیوں یتیم سا ہو گیا ہے؟ آج یہ دین کیوں یتیم سا ہو گیا ہے؟ اس لیے کہ اب مسلمان غیرت مند نہیں رہا. قرآن کی تعریف سے پتا چلا کہ نبی کی غیرت ایمان کا تقاضا ہے. نبی پاک کے بے ادبوں کو معاف نہیں کرنا چاہیے اور کبھی کبھی غیرت میں آ کر دو سنا بھی دینا چاہیے. اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور غیرت میں نبی پاک کے بے ادبوں کو دو چار سنا بھی دے تو رب کعبہ کی قسم، رب محمد کی قسم، آپ کو ثواب ملے گا، جنت ملے گی. کیونکہ خدا کا طریقہ یہی ہے کہ اس مردود ولید بن مغیرہ نے صرف ایک بات کہی، حضور کو مجنون کہا، تو خدا نے ایک اعتراض کے بدلے اسے 10 جواب دیے اور آخری بات یہ کہی، ادعو بعد ذالک ذلیل، محبوب تجھے دیوانہ کہنے والا یہ خود حرامی ہے، محبوب تجھے دیوانہ کہنے والا یہ خود حرام زادہ ہے. تو حضرات گرامی، میں آج جس موضوع پر اظہار خیال کر رہا ہوں یہ اس کی تمہیدی گفتگو تھی. اصل موضوع جس پر اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا بے مثال ہے. آپ کی خلق بھی بے مثال تھی اور آپ کا خلق بھی بے مثال تھا. آپ نے جو اللہ کا دین لوگوں کو سکھایا اس میں یہ دونوں پہلو شامل تھے. ایک ہے خلق، ایک ہے خلق، ایک ہے صورت، ایک ہے سیرت. خلق کا معنی جسم کی ظاہری بناوٹ، چہرہ کے خلق و خال، قامت کا جمال. خلق انسان کی طبعی صفات، عادات اور سیرت و کردار کو کہتے ہیں. یا یوں سمجھے، ایک ہے خلق مصطفیٰ، ایک ہے خلق مصطفیٰ. خلق مصطفیٰ صورت مصطفیٰ کو کہتے ہیں اور خلق مصطفیٰ سیرت مصطفیٰ کو کہتے ہیں. صورت ظاہری حسن و جمال کو کہتے ہیں اور سیرت عادات و اطوار اور صفات و کمالات کو کہتے ہیں. حضور کی عادات مثلا گفتار، رفتار، ادا، سخا، آپ کا آنا، آپ کا جانا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، یہ سب خلق یعنی سیرت مصطفیٰ ہے. اور آپ کا چہرہ انور،
जिस्म अथर कोशादा माथा लबे लाली खते मिश्कीन जुल्फे अंबरी आंखें नरगिसी व दुहा का चेहरा व लैल की जुल्फे अलम नशरा का सीना मारमैदा के बाजू यदुल्ला के हाथ यासीन की दांत या अय्युहल मुजम्मल की कमली या अय्युहल मुदस्सिर की चादर ताहा की आंखें माजगन का सुरमा व मा यंतिक की जुबान ला उम्रका की जान, ये सब सूरत मुस्तफा के जलवे हैं। तेरे खुल्क को रब ने अजीम कहा, तेरे खुल्क को रब ने अजीम कहा, तेरी खल्क को हक ने जमील कहा। खुल्क अजीम है और खल्क जमील है। खुल्क अजीम है, खल्क जमील है, क्योंकि अल्लाह ने हुजूर के खुल्क और खल्क की कुरान में तारीफें की है। ये ज़ात मुस्तफा की दो पहलू है, एक आपकी सूरत, एक आपकी सीरत। आपकी सूरत भी बेमिसाल, आपकी सीरत भी बेमिसाल। हुजूर की सूरत देखकर भी लोगों ने कलमा पढ़ा, हुजूर की सीरत देखकर भी लोगों ने कलमा पढ़ा। लोग कहते रहे जिसकी सूरत में इतना जमाल है वो झूठा नहीं हो सकता। लोग ये कहते रहे जिसकी सीरत में इतना कमाल है वो झूठा नहीं हो सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये दोनों चीजें कुरान और अहादीस में मिलती है। यहूदियों का सबसे बड़ा आलिम अब्दुल्लाह बिन सलाम, जो तौरात का हाफिज था, मदीना पाक में पहली मर्तबा उसने एक मजलिस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूर से देखा। यहूदी उसको लेकर गए थे कि मोहम्मद कहता है मैं अल्लाह का नबी हूं, तू हमारे साथ चल, उसके साथ मुनाजरा कर। अब्दुल्लाह बिन सलाम ने दूर से देखकर पूछा बता वो है कौन? कहा वो जो दरमियान में बैठा है। हजरात गिरामी, सहाबा का मजमुआ था, हुजूर दरमियान में तशरीफ फरमा थे। अब्दुल्लाह बिन सलाम ने दूर से देखा और बड़े गौर से देखा। उसके माथे, उसके साथी जो है वो ताड़ गए और कहीं ये मबहूस ना हो जाए। उन्होंने कहा कि जल्दी कर दो, वो गलत है। अब्दुल्लाह बिन सलाम कहने लगा कि ठहर जाओ, अच्छी तरह से देख लेने दो। जब उसने गौर से देखा तो उसकी आंखें हुस्न मुस्तफा की अनवार से चुदिया गई और वो कहने लगा अरफ़्तु अन्ना वजहु लैसा बिवजहिन कज़्ज़ाब, मैं जान लिया ये पुरअनवर चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता। हज़रात गिरामी, इस हदीस मुबारका से ये मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न सूरत भी लोगों को मुसलमान बना देता था, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत भी बेमिसाल थी। एक दिन तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। एक दिन सहाबा इकराम ने हुजूर से सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बच्चा जब पैदा होता है तो रोता क्यों है? आपने फरमाया जब बच्चा पैदा होता है तो उसे शैतान हमजाद छेड़ता है, उसे चिकोटी काटता है, उसके पहलू में हाथ मारता है, तो उस छेड़खानी की वजह से वो रो पड़ता है। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, क्या हर बच्चा को शैतान छेड़ता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, हर एक को छेड़ता है सिवाय ईसा अलैहि सलाम के। ये सुनना था कि सहाबा का तजस्सुस बढ़ा और कहने लगे या रसूल अल्लाह, क्या शैतान आपके पास भी आया था? फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और मुस्कुराकर फरमाया हाँ, नियत तो उसकी भी यही थी, लेकिन अतानी फलम्मा राअनी अस्लम, आया था, मगर जब उसने मेरा जमाल फतुहा देखा तो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर। हज़रात गिरामी, मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक ही ऐसा था कि शैतान हमजाद भी उसे देखकर मुसलमान हो जाते थे। इसीलिए अल्लामा हामिद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आप मुबारक ने क्या खूब कहा, तेरी सीरत जमाने से निराली है, तेरी सीरत जमाने से निराली है, तेरी हर अदा प्यारे दलील बेमिसाल। हज़रात गिरामी, हमारा अहले सुन्नत का ये मामूल है कि हम सूरत मुस्तफा की भी तारीफ करते हैं और सीरत मुस्तफा की भी तारीफ करते हैं, बल्कि जब इश्क अपने पंजे मजबूत कर लेता है तो फिर हमें आपकी सूरत के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता, फिर हुजूर की सूरत ही की बातें होती है। गोया यमीन में यसार में हुजूर ही हुजूर है, दिलों के तार तार में हुजूर ही हुजूर है, नुजूम व महताब में, फलक के आफताब में, चमन में, बहार में हुजूर ही हुजूर। तो हज़रात गिरामी, बाज़ लोग तनकीद करते हैं
کیجئے سنی علماء تو صرف سورت مصطفیٰ کی باتیں کرتے رہتے ہیں. سورت میں کیا رکھا ہے؟ حضور کی تعلیم کی بات کرو, اخلاق کی بات کرو, سیرت کی بات کرو. میں ان لوگوں کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ سوال ہم سے نہ کرو کہ نبی کی صورت میں کیا رکھا ہے, یہ سوال خدا سے کرو. ہمیں قصوروار ٹھہرانے سے پہلے ذرا رب سے پوچھ لو, وہ بھی یار کی بات کر رہا ہے, یار کی صورت کی تذکرے کر رہا ہے. سنو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا کہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والضحیٰ, محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم, واللیل, محبوب تیری کالی کالی زلفوں کی قسم, کہا اے چودھویں کے چاند, یاسین, اے ساری دنیا کے آقا و سردار, یا ایھا المزمل, اے کملی اوڑھنے والے محبوب, یا ایھا المدثر, اے سفید چادر اوڑھنے والے پیارے, والتین والزیتون, اے انجیر اور زیتون کی درخت کی مسواک کرنے والے محبوب, لعمرک, مجھے تیری زندگی کی قسم, مجھے تیری حیاتی کی قسم. پھر کبھی خدا انداز بدل کر یوں بیان فرما رہا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء, محبوب ہم آپ کا چہرہ انور بار بار آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں. فإنك بأعيننا, اے محبوب ہم تجھے چشم قدرت سے دیکھتے ہی رہتے ہیں. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى, محبوب جب تو پھینکتا ہے تو کب پھینکتا ہے, تیرا خدا پھینکتا ہے. يد الله فوق أيديهم, محبوب جب تو لوگوں کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کے بیعت لیتا ہے تو تیرا ہاتھ تیرے خدا کا ہاتھ ہوتا ہے. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد, محبوب مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں شہر مکہ کی قسم اٹھاتا. میں تو اس شہر کی قسم صرف اس لیے اٹھاتا ہوں کہ اس شہر کی گلیوں میں تیرے پاؤں لگے ہیں, اس شہر کے ذروں نے تیرے قدم چومے. حضرات گرامی, یہ ساری آیتیں قرآنیاں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, مجھے یہ بتاؤ ان میں کون سی تعلیمات بیان ہو رہی ہے؟ نادان لوگ کہتے ہیں کہ صرف نبی کی سیرت کی بات کرو, مگر ان آیت میں تو خدا اپنے محبوب کی صورت کی تعریف بیان فرما رہا ہے. خدا تو محبوب کا حلیہ بیان کر رہا ہے. خدا تو محبوب کے قدموں کی وجہ سے مکہ کی گلیوں کی قسمیں اٹھا رہا ہے. ہم پر اعتراض کرنے والوں, خدا سے پوچھو کہ اس صورت میں کیا رکھا ہے, ہم سے کیوں الجھتے ہو, ہم سے کیوں ٹکراتے ہو. مجھ سے کسی نے کہا کہ مولانا تم سورت کی بات زیادہ کیوں کرتے ہو. میں نے کہا کہ اس لیے کہ سورت پہلے ہوتی ہے اور سیرت بعد میں. سورت نہ ہو تو سیرت بنتی ہی نہیں, اور سورت میں سیرت کی جھلک نظر آتی ہے. خدا نے قرآن میں پہلے نبی کی سورت بیان کی, پھر نبی کی سیرت بیان کی. تو حضرات گرامی, ہمارا اہل سنت کا قرآن و حدیث کی روشنی میں موقف یہ ہے کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بھی بے مثال بنائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی بے مثال بنائی. حضور کی صورت بنا کر خدا قرآن میں اس کی تعریف کرتا ہے. خدا نے کبھی سورت مصطفیٰ کی تعریف کی, خدا نے کبھی قرآن میں سیرت مصطفیٰ کی تعریف کی. معلوم ہوا کہ خدا ہمیں یہ تعلیم دینا چاہتا ہے کہ خبردار کہیں یہ نہیں سمجھ لینا کہ صرف نبی کے اخلاق ہی کافی ہے. خبردار کہیں یہ نہیں سمجھ لینا کہ صرف نبی کی تعلیم کافی ہے. خبردار کہیں یہ نہیں سمجھ لینا کہ صرف قرآن اور احادیث کافی ہے. نہیں نہیں, میں خدا ہو کر تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ میرے نبی کے صرف تعلیماتی پہلو پر ہی اکتفا نہ کر لینا, بلکہ میرے نبی کی جمالاتی پہلو پر قربان بھی ہو جانا ضروری ہے. صرف نبی کی سیرت ہی کی بات نہ کرنا, بلکہ نبی کی صورت کا بھی تذکرہ کرنا. صرف کمال سیرت ہی کی بات نہ کرنا, بلکہ جمال صورت پر بھی قربان ہو جانا. حضرات گرامی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اے صحابی رسول ذرا بتائیے کہ ہمارے حضور کی صورت کیسی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم مجھ سے صورت مصطفیٰ کی باتیں پوچھتے ہو تو سن لو کأن الشمس تجری فی وجہہ, جب ہم حضور کا چہرہ دیکھتے تو یوں لگتا کہ سورج آپ کے چہرے میں چمک رہا. اور یہی سوال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کسی نے مولا علی شیر خدا سے پوچھا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اتنے خوبصورت تھے کہ آپ سے پہلے اور آپ کے بعد میں نے آپ جیسا حسین کوئی دیکھا ہی نہیں.
حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اے امی جان آپ نے صورت مصطفیٰ کو دیکھا ہے، ذرا بتائیے تو صحیح کہ آپ صورت مصطفیٰ کیسی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے اگر تو میرے حضور کو دیکھ لیتا تو تجھے یوں محسوس ہوتا جیسے سورج نکل آیا۔ اللہ اللہ حضرات صحابہ کی یہ روایات کیا واضح کر رہی ہے؟ صحابہ کی یہ روایت کیا واضح کر رہی ہے کہ صحابہ کے ان فرمودات سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کے عاشق تھے، انہوں نے جی بھر کے جمال بدوحا کو دیکھا تھا۔ صحابہ جمال مصطفیٰ کے تذکرے کیا کرتے تھے، صحابہ حضور کے حسن کی داستانیں بیان کیا کرتے تھے، صحابہ جب حضور کا سراپا بیان کرتے تو فرتے محبت میں خود بھی روتے اور سننے والے بھی اشکبار ہو جاتے۔ اگر صحابہ اکرام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم 15ویں صدی کے مسلمان اپنے نبی کے بارے میں یہ کہہ لیں کہ ثانی نہیں ہے کوئی آمنہ کے لال کا، ارے وہ آقا تو ہمارا محبوب ہے، وہ ہم اپنے محبوب کی باتیں کرتے ہیں، کسی کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ ہم ان کے حسن و جمال کی بات اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کے حسن و جمال کی بات اللہ کرتا ہے، صحابہ نے اس کے حسن و جمال کی بات کرتے رہے، خود مصطفیٰ اپنے حسن و جمال کی بات کرتے رہے۔ حضرات اکرامی، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے مجمع میں تشریف فرما تھے۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا حسن دیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ اللہ نے حسن کے 10 حصے کیے، ایک حصہ حسن ساری دنیا میں تقسیم کیا اور 9 حصے مجھے دے دیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ مبارک اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک بار میرے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو میرے والد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عاجزانہ سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصر کی عورتوں نے جمال یوسف کو دیکھا تھا، اپنی انگلیاں کاٹ لی، حسن یوسف تو آپ کے حسن کی ایک جھلک ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ایسا واقعہ آپ کے ساتھ پیش نہیں آیا، اس کا کیا سبب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا جمالی مستور علی اعین الناس غیرت من اللہ، اے عبد الرحیم میرا جمال اللہ تعالیٰ نے غیرت کی وجہ سے لوگوں کی آنکھوں سے چھپا رکھا ہے، میں اللہ کا محبوب ہوں اور اللہ کی محبت نے گوارا نہیں کیا کہ محبوب میرا ہو اور غیر اسے دیکھا کرے، اس لیے خدا نے میرے حسن کو بشریت کے پردوں میں چھپا کے بھیجا ہے۔ اے شاہ عبد الرحیم سن، اگر حسن یوسف کی طرح میرے حسن سے بھی خدا پردے اٹھا دیتا تو دنیا و ماہی بے آپ کی طرح تڑپ کر مر جاتی اور لوگوں کا اس سے زیادہ حال ہوتا جو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر بھی نہیں ہوگا۔ حضرات گرامی، غور سے سماں حضرت سیدی عبد العزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودات اور ملفوظات پر مشتمل ایک کتاب ہے الابریز، اس میں آپ کا یہ قول ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو پردے میں کیوں چھپایا؟ جب انسانوں میں بھیجا پھر چھپایا کیوں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال دنیا پر آشکار ہو جاتا تو کوئی آنکھ دیکھ نہ سکتی، جس کی بھی نظر پڑتی وہ آنکھ ختم ہو جاتی اور لوگ تڑپ کر مر جاتے۔ کسی نے سوال کیا حضور ایسا کیوں ہوتا؟ تو آپ نے فرمایا اگر حضور کا اصلی حسن اور حقیقی جمال اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر نازل کر دیتا لازول عرش خدا کا عرش بھی پگھل جاتی، پگھل کر پانی بن جاتا اور حضور کے اصلی حسن و جمال کو وہ بھی نہیں دیکھ سکتا کیونکہ اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا، اس لیے خدا نے اس حسن کو چھپا کے بھیجا ہے تاکہ حسن و جمال مصطفیٰ دیکھ کر کوئی ماہی بے آب کی طرح تڑپ کر مر نہ جائے اور حضور کی صفت رحمت پر کوئی اعتراض نہ کر دے۔ اس لیے خدا نے کائنات پر رحمت کرتے ہوئے اپنے محبوب کے حسن و جمال کو 70,000 پردوں میں چھپا کے بھیجا۔ حضرات اکرام توجہ چاہوں گا، رب نے ابھی حسن مصطفیٰ کو چھپا کر بھیجا ہے تو یہ عالم ہے، اگر پردے اٹھا کر بھیجتا تو کیا ہوتا؟ صحابہ نے حسن مصطفیٰ دیکھا تو بدر اور احد میں گردنیں کٹا دی۔ ہم بیچارے 400 سال کے بعد آئے ہیں، 14 صدیاں بیت گئی،
ہم نے تو جمال مصطفیٰ دیکھا نہیں، پھر بھی اگر میں یہ کہہ دوں یہ حق ہے کہ اس مجموعہ میں ایسے بھی نوجوان اور بچے ہوں گے اگر نبی کی عزت کا مسئلہ آئے تو اپنے گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہو جائیے۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اے مسلمانوں، ابھی تم نے حسن مصطفیٰ دیکھا نہیں، صرف اس حسن کی بات سنی ہے تو تمہارا یہ حال ہے۔ غازی ممتاز قادری شہید ہوئے، ابھی دیکھا نہیں تھا مگر اپنے نبی کی عزت پر قربان ہو گیا، لیکن تختہ دار پر چڑھنے سے پہلے مدینے والا محبوب خود جیل کی کوٹری میں تشریف لے آیا اور فرمایا کہ اے ممتاز قادری اچھی طرح دیکھ لے، جس حسن پر تو غائبانہ مثال ہوا ہے آج وہ حسن تیرے سامنے اشکار ہے۔ میں تجھے اپنا جلوہ دکھانے کے لیے جیل کی کوٹری میں آ گیا۔ حضرات گرامی میں کہاں تک بات کروں، ان کی صورت بھی بے مثال ہے، ان کی سیرت بھی بے مثال ہے، انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں، انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل کو سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ حضرات گرامی یاد رکھنا، آج تبلیغ کے نام پر اور درس قرآن کے نام پر کچھ لوگ یہ درس دیتے ہیں کہ نبی کے چہرے کی بات نہ کرو، حسن مصطفیٰ کی بات نہ کرو، جمال مصطفیٰ کی بات نہ کرو، آخر انہیں کوئی خطرہ ہے تو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ انہیں خطرہ یہ ہے کہ کہیں یہ قوم اپنے نبی کی دیوانی نہ ہو جائے، اپنے نبی کے ساتھ عشق کے رشتے مضبوط نہ کر بیٹھے، یہ ایک گہری سازش ہے، اس لیے محبت پر تنقید کرتے ہیں۔ ارے جب زلیخا کو یوسف علیہ السلام سے محبت ہوئی تھی تو مصر کی عورتوں نے تنقید کی تھی، زلیخا نے کہا تم نے ابھی میرے یوسف کو دیکھا نہیں، اگر دیکھ لیتی تو مجھے برا نہ کہتی۔ ہم بھی انہیں کہتے ہیں کہ اے نادانو، تم حسن مصطفیٰ کی تعریف کرنے پر ہم پر تنقید کیوں کرتے ہو؟ ہم تمہیں صرف اتنا کہتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ جب تک قلبی عشق اور آپ کے حسن و جمال کے ساتھ دلی لگاؤ نہیں ہوگا، ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اگر حضور کا حسن و جمال معمولی چیز ہوتی تو خدا اس دھوم اور شان کے ساتھ قرآن میں بیان نہیں کرتا۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تعلیم دیتا ہے وہاں حضور کی صورت پر قربان ہونے کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ حضرات گرامی، غزوہ احد کا موقع پیش آیا، مدینے میں اعلان جہاد ہو گیا، مدینے کی گلیوں میں نعرے گونج رہے تھے، لبیک لبیک۔ صحابہ اکرام تلواریں لیے دوڑتے بھاگتے گرتے اٹھتے سنبھلتے ابھرتے نکھرتے مچلتے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ جو مال مانگو تو مال دیں گے، یا رسول اللہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکے گا ہم سے کہ نبی کا جہ و جلال دیں گے، یا رسول اللہ جان قربان کر دیں گے لیکن آپ کے قدموں پر کاٹا چبنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ واہ صحابہ اکرام واہ، تمہاری عظمتوں کو ہمارا سلام ہو۔ حضرات اکرامی توجہ چاہوں گا، کفر اور اسلام کی فوجیں آمنے سامنے ہیں، صفیں باندھی جا رہی ہیں، تیاریاں ہو رہی ہیں، تلواریں چمک رہی ہیں، حضور کے صحابہ اکرام صفیں باندھ کر تلواریں لہرا رہے ہیں کہ ایک میدان احد کے قریب سے ایک منجرا سا نوجوان گزرا، اسے کوئی خبر نہیں تھی کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ اسے اچانک نظر اٹھائی تو دیکھا کہ دو لشکر آمنے سامنے ہیں۔ کفار کے لشکر کی جانب دیکھا تو ان کے چہروں پر انہیں کوئی رونق نہیں نظر آیا، کوئی نور نظر نہیں آیا، مگر جب حضور کے غلاموں کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ سروں پر امامہ سجے ہوئے ہیں، کالی زلفیں ہیں، سیاہ گھنی داڑیاں ہیں، عربی قبائے پہنے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوئے ہیں، چہروں پر نور برستا ہوا، یوں لگتا تھا کہ آسمان سے فرشتے اتر آئے ہیں۔ اس شخص نے جب حضور کے غلاموں کی صفیں دیکھی اس پر سکتا کھا گیا، ٹہل گیا، مچل گیا، تصویر حیرت بن گیا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ آسمان سے فرشتے اترے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر جب سکتے میں کھڑا رہا تو میرے آقا کی نظر اس پر پڑ گئی، پہلے نظر پڑی پھر اس کو نظر لگ گئی، میرے آقا نے اسے دیکھ لیا، دیکھ کر اپنی نظروں میں سما لیا، پھر توجہ سے اپنا بنا لیا۔ میرے نبی کی نگاہوں نے جب اسے اپنی طرف متوجہ فرما لیا تو فرمایا اے نوجوان ادھر آ۔ جب اس کی نظر
नजरें हुजूर पर पड़ी तो फिर सिक्के पर आ गया, फिर सिक्के पर सिक्का, पत्थर की तरह वो जम गया। वो चेहरे मुस्तफा पर, उसकी नजर चेहरे मुस्तफा पर जम गई। ये मेरे नबी के हुस्न पाक का कमाल था। लोगों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी मिसल कहने वालों से कह दो कि न तख्त व ताज नसीबों गोहर की बात करो, न तख्त व ताज नसीबों गोहर की बात करो। जो खैर चाहो तो खैरुल बशर की बात करो। हजर के रूप में याकूत को हजर ना कहो, हजर के रूप में याकूत को हजर ना कहो। बशर के भैंस में लाकल बशर बात करो। अरे समझ सके ना जो असरार अय्युकुम मिसली, समझ सके ना जो असरार अय्युकुम मिसली, वो कम नजर है किसी दिदावर की बात करो। अगर खामोश रहूं तो तू ही सब कुछ है, अगर खामोश रहूं तो तू ही सब कुछ है। जो कुछ कहा तो तेरा हुस्न हो गया महदूद। हज़रात इकराम, जिन्होंने मेरे हुजूर को देखा है उनसे पूछो, जिन्होंने जाम मोहब्बत पिया है उनसे पूछो, या इन सुन्नियों से पूछो जिनका कोई पिया है। अरे तुझे क्या पता, तेरा तो कोई पिया ही नहीं, तुझे क्या पता कि हुस्न मुस्तफा का मजा क्या है। आप कुरान पाक से पूछो, कुरान में हुस्न यूसुफ की धूमें मची हुई है। वो खुदा के नबी का हुस्न है, उसकी अजमत को हमारा सलाम। वो यूसुफ था हुई जिस पर जुलेखा दिल से शैदाई, वो यूसुफ था हुई जिस पर जुलेखा दिल से शैदाई। मोहम्मद पर खुदाई किया, खुद खुदा को भी प्यार आया। हुस्न यूसुफ सुभान अल्लाह, हुस्न यूसुफ सुभान अल्लाह, लेकिन हुस्न मुस्तफा माशा अल्लाह। हज़रात इकरामी, हदीस मुबारका में आता है कि सहाबा इकराम को जब प्यास लगती वो हुजूर को देख लेते तो प्यास बुझ जाती। अगर भूख लगती तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा पर नजर डालते तो भूख खत्म हो जाती। सहाबा इकराम एक बार हुजूर से सवाल कर दिए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुस्न यूसुफ और आपके हुस्न में क्या फर्क है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक ने फरमाया, अना मलीहुन व अखी यूसुफ सबीहुन। यूसुफ का हुस्न सबी था, मेरा हुस्न मलीह है, वो चमक वाला, मैं नमक वाला। हुस्न यूसुफ में चमक है और हुस्न मोहम्मद में नमक है। सफेद चीज में चमक होती है, वो चमक कर दूसरों को दूर करती है। और नमक की शान ये है कि नमक में कशिश होती है, वो हर किसी को अपनी तरफ खींचता है। जो हुस्न नमकीन होता है वो हर किसी को अपना बनाता है, और जो हुस्न सफेद होता है वो हर किसी को दूर हटाता है। हुस्न यूसुफ भी बेमिसाल, हुस्न यूसुफ भी बेमिसाल, हुस्न मुस्तफा भी बेमिसाल। हुस्न यूसुफ को भी मेरा सलाम, हुस्न मुस्तफा को भी मेरा सलाम। दोनों की बड़ी शान है, मगर फर्क ये है कि हुस्न यूसुफ पर नजर पड़ती तो नजर जमती ना थी, हुस्न मुस्तफा पर नजर पड़ती तो फिर नजर हटती ना थी। हज़रात इकरामी, कुर्बान जाए हुस्न मुस्तफा की मिखतों पर। वो मनचला सा नौजवान मैदान में टहलता टहलता मचलता मचलता आया, हुजूर के लश्कर पर नजर पड़ी। अल्लाह अकबर, वो कैसा खुश नसीब था, वो खजूरें खा रहा था। अरब के नौजवानों की आदत थी कि वो चलते फिरते खजूरें खाते थे, उसकी जेब में खजूरें थी। अब मंजर कुछ यूं था, इधर खजूर उधर हुजूर। अब यूं समझे कि वो नौजवान खजूर से हुजूर तक पहुंचा, पहले खजूर के पास फिर हुजूर के पास। अब खजूर रह गई, हुजूर ही हुजूर हो गए। हुजूर याद ना रही, हुजूर याद रहे। हुजूर मुस्कुराकर उस नौजवान से फरमाते हैं, ऐ नौजवान क्या देख रहे हो? उसके होश संभले तो बड़े अदब से अर्ज करने लगा, ये क्या हो रहा है? हुजूर ने फरमाया, ये जिहाद हो रहा है। उस नौजवान ने पूछा, जिहाद करके आपके कौम को क्या मिलेगी? हुजूर ने फरमाया कि जन्नत मिलेगी। नौजवान ने फिर पूछा, जो दूसरे हैं उनको क्या मिलेगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनको जहन्नम मिलेगी। नौजवान पूछने लगा, क्या मुझे भी जन्नत मिल सकती है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मालिक जन्नत जो टहले। जवान पूछने लगा कि जन्नत कहाँ है? मेरे हुजूर की उंगली उठी, मैदान की जानिब उठी और फरमाया, अल जन्नतु तहत ज़िलाली सुयूफ। देख, वो जन्नत तलवारों के साए के नीचे है। अरे जिधर हुजूर की उंगली उठी उधर नौजवान की नजर उठी। जब नजर उठी तो जन्नत के मोहल्लात नजर आए। वो कहने लगा, अगर मैं आपकी फौज में शामिल हो
होकर शहीद हो जाऊं तो क्या मुझे जन्नत मिलेगी? आपने फरमाया हाँ, तुमसे वादा हो गया। नौजवान ने हुजूर फेंकी और तलवार ली और मैदान में निकल गया। जब मैदान में निकला तो मेरे हुजूर ने फरमाया, जिसने इस दुनिया में किसी चलते फिरते जन्नती को देखना है तो वो उसे देख। अल्लाह अल्लाह वो मैदान में गया और जल्दी हुजूर के कदमों पे कुर्बान होकर मर्तबा शहादत पर फाइज हो गया। हज़रात इकराम तवज्जो चाहूंगा, मैं आप लोगों से पूछता हूं कि उस नौजवान ने कोई नमाज पढ़ी? उस नौजवान ने कोई रोजा रखा? उस नौजवान ने कोई ज़कात दी? उस नौजवान ने हज किया, शब बेदारी की? क्या किया? क्या किया? बस हुजूर को देख लिया, बस हुजूर को देख लिया। मालूम हुआ जो शान जियारत की है वो इबादत की नहीं, नेकियों की जियारत, वलियों की जियारत, माँ की जियारत, बाप की जियारत, पीर मुर्शिद की जियारत, आलिम की जियारत, कुरान की जियारत, मस्जिद की जियारत, काबा की जियारत। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अन-नज़्रु इला काबती इबादा, काबा को देखना इबादत है। अन-नज़्रु इला वजहि अली इबादा, अली को देखना इबादत है। हज़रात इकराम, गज़वाए उहुद का पहला सबक ये मिला कि जियारत इबादत से अफजल है। जो दर्जा जियारत का है वो इबादत का नहीं। दूसरा सबक ये मिला कि इबादत मोमिन बनाती है लेकिन जियारत सहाबी बनाती है। गज़वा उहुद की बात जियारत से चली और शहादत तक पहुंची। जब जियारत की ये शान है तो जियारत के साथ साथ शहादत की क्या शान होगी? अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी लोग कुरान का कुछ हिस्सा बयान करते हैं लेकिन हम अहले सुन्नत सारे का सारा कुरान पाक बयान करते हैं। हम दूसरों की तरह ये नहीं कहते कि बात आयतें छोड़ दे बात को ले ले, बल्कि हमारा सारा कुरान पर ईमान है और हुजूर की सारी जात पर हमारा ईमान है और आपके हर कमाल पर हमारा ईमान है। हम हुजूर के जमाल सूरत को भी मानते हैं और आपके कमाल सीरत को भी मानते हैं। करम की एक नजर हम पर खुदा या रसूल अल्लाह, करम की एक नजर हम पर खुदा या रसूल अल्लाह। तुम्हारा हूँ, तुम्हारा हूँ, तुम्हारा या रसूल अल्लाह। वास्ता सैयदे करबला का, वास्ता फातिमा की निगाह का, वास्ता सैयदे करबला का, वास्ता फातिमा की निगाह का। हमारी झोली भी सरकार भर दो, आपने सबकी झोली भरी है। गरीबम या रसूल अल्लाह, गरीबम, गरीबम या रसूल अल्लाह, गरीबम, नदारम दर जहां जिस्तु हबीबम, बरी आजम के हस्तम उम्मती तू, गुनहगारम वली की खुश नसीब।